عزیز آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جو نہ صرف مارشل آرٹس اور کراٹے کی چیمپئن ہیں بلکہ خواتین کو خود اعتمادی اور خود حفاظت کے گر سکھاتی ہیں، اور اس میں بھی ان کا ایک نمایاں کردار ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نمرہ نثار کی، جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کئی اعزازات اپنے نام کیے، جن میں اوپن ویٹ کیٹیگری میں قومی چیمپئن شپ جیتنا شامل ہے۔ اور ہم آج کس سے جانیں گے؟ انہی سے جانیں گے۔ ہم آج انہی سے جانیں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ نمرہ نثار MMA اور کراٹے چیمپئن ہیں۔ تھینکس فار بینگ آن دی شو۔ نمرہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ نمرہ سب سے پہلے تو اپنے سفر کے بارے میں بتائیں، جیسے ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ویسے کراٹے کا یا پھر مارشل آرٹس کا یا کوئی بھی کھلاڑی ہو تو سب سے پہلے اس کو سفر ہی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ کیسا سفر رہا وجہ یہ ہے کہاں سے شروع کہ مشکل سفر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی مشکل سفر ہوتا ہے، اور سٹارٹ یہ اسکول لائف سے ہی ہو گیا تھا، وین آئی واز ان 10th، اور اس کے بعد 3-4 سال کھیلنے کے بعد مجھے انفارچونیٹلی ایسے ہی ایز اے ٹرینر کھڑا کر دیا گیا تھا جب میں خود چھوٹی تھی، لیکن وہ آئی گیس میں نے وہاں سے سیکھنا اسٹارٹ کیا، کیونکہ ایک بیک بینچر کے طور پہ آپ سیکھو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پوری کلاس کے ساتھ سیکھنا اور اسے سکھانا اٹس ویری ڈفرینٹ۔ تو وہ ایکسپیرینس میں نے حاصل کیا، اور اسی کی وجہ سے میں نے سیلف ڈیفینس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا، جیسا کہ آپ نے کہا، نہ صرف خواتین کے لیے، یہ میں بوائز کے لیے بھی چلا رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ٹاپکس کو پھر ریلیٹ جب ہم کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ لڑکیوں کے لیے ہو، بوائز کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا، جو آپ نے ایز اے ٹرینر کی بات کی، تو آپ کو انیشیل سٹیج پہ ٹرین بنا دیا گیا تھا، سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ ایگزیکٹلی۔ واٹ واز دی ریزن بیہائنڈ؟ کچھ ایشوز تھے، کچھ ایسی باتیں تھی جو پھر میں نہیں ڈسکس کر سکتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جب آپ تھوڑا سا ڈر بھی گئی ہوں یا پھر ایسا لگا ہو کہ میں تنگ آ گئی ہوں؟ being a girl, it was different for me اور it was difficult for me too، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا، کاز میرے ساتھ فیملی سپورٹ تھی، اور ایون آج بھی سیٹ پہ میرے ساتھ میرا بھائی موجود ہے۔ اس سے پہلے جہاں جاتی ہوں وہاں میرے پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر مجھے مشکل نہیں آتی۔ اچھا، کل ہم نے ایک سٹوری بھی کی، حجاب والی ایک خاتون تھی جو کہ پائلٹ بنی ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ سے ایک حجاب کیا ہوا ہے، تو یہ بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کوئی آپ کو چیلنجنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ حجاب کے ساتھ آپ یہ کام کر رہی ہیں یا پھر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ کانفیڈنٹ ہے۔ صحیح، ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ۔ تو اچھا نمرہ، یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا ابھی اس وقت اسٹڈیز بھی کر رہی ہیں، تو اس کے ساتھ تمام چیزیں مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، اور کالج ٹائم تک اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی میں جا کے تھوڑا زیادہ ٹف ہو گیا میرے لیے، بکاز گریجویشن کر رہی ہوں اور اس کی ٹائمنگز بھی کچھ ایسی ہیں، پھر خود کی ٹریننگ کرنا، پھر دوسروں کو ٹریننگ کروانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ میں مینیج کر لیتی ہوں۔ اچھا، نیشنل لیول پہ آپ کافی زیادہ سرو کر چکی ہیں، کتنے زیادہ ایونٹس آپ نے جیتے ہیں اس وقت تک نیشنل لیول پہ؟ میں نے جتنے بھی ایونٹ کیے ہیں وہ سبھی جیتے ہیں۔ اچھا جی، 100 آؤٹ آف 100 آپ کا ریکارڈ ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اب آگے کون سے ایونٹس آپ کرنے جا رہی ہیں؟ آگے میرا ڈائریکٹ انٹرنیشنل کا ارادہ ہے۔ ایگزیکٹلی، اچھا، ڈائریکٹ انٹرنیشنل کا یہ، لیکن وہ آفٹر گریجویشن ہے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو کراٹے کی فیلڈ ہوتی ہے، مارشل آرٹ کی فیلڈ ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ مارننگ شو میں ہمیں ہر ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس میں حوصلہ افزا خبریں پاکستان کے لیے مل رہی ہیں، کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں پاکستان کا کراٹے میں، مارشل آرٹ میں؟ مارشل آرٹس میں، MMA میں، جوجٹسو میں، یا پھر کسی بھی فائٹنگ گیم میں MMA کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے، تائیکوانڈو کو کیا جا رہا ہے، بٹ کیوکشن کو اور کافی ایسے سٹائلز ہیں جن پہ فوکس نہیں کیا جا رہا پاکستان کی طرف سے، اور میری تو یہی خواہش ہے کہ اس کو اولمپک لیول پہ لے کے آئیں، تاکہ جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہ اس چیز میں کامیاب ہوں، کاز ریزن یہ ہے کہ جو کیوکشن سٹائل ہے یہ آپ کو سیلف ڈیفینس میں کام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تائیکوانڈو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹارگیٹس ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے، وہ آپ کو اسٹریٹ فائٹ میں یا پھر سرٹن سچویشن میں کام نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے، وہ کیوکشن آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اچھا نمرہ، یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی جو بچے یا بچیاں آتی ہیں سیکھنے کے لیے، تو ان کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ پرابلم ہوتی ہے، یا پھر ان کی جس طرح سے ہوتا ہے نا، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ فیملیز الاؤ نہیں کرتی، تو اس طرح کی چیزیں ان سب کو کیسے ٹیکل کرتی ہیں آپ؟ کہیں نہ کہیں ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ میں اس معاملے میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھا نا، آپ نے اپنی اب ایک اور صلاحیت ہمیں بتا دی کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، ہاں جی، بہت کچھ کرتی ہیں، ہم ملٹی ٹیلنٹڈ بندے کو بلاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو
ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہوتی ہیں, ہر کوئی اپنا کیس لے کے آتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایشو آ رہا ہے, اس وجہ سے ہم نہیں آ سکتے, تو پھر میں ان کو ان کے حساب سے جواب اچھا دیتی ہوں. نمرا, مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے کتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, کتنی زیادہ تربیت گاہیں ہیں یا پھر اکیڈمیز ہیں اس کھیل کی؟ یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم صرف ویسٹ کر رہے ہیں اسکرین اسکرولنگ میں, اور اگر اسی کو ہم پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے یوز کریں تو جو کہتی ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا, تو موبائل فون کس لیے. ایون میں خود کچھ ایسی لیڈیز ہیں جن کے لیے میں نے آن لائن سیشن سٹارٹ کیے ہیں, اور میں ان کو زوم پہ کلاسز دیتی ہوں اس چیز. اچھا, آپ زوم پر کلاسز بھی دیتی ہیں؟ اچھا نمرا, یہ بتائیں کہ آپ کی کتنے گھنٹے ایک دن کی, اگر میں آپ کی روٹین کے حوالے سے بات کروں تو کتنے گھنٹے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, کتنے گھنٹے اسٹڈی ہوتی ہے, اور کتنے گھنٹے آپ یہ آن لائن کلاسز دیتی ہیں؟ مارننگ میں فجر کے بعد اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں, وہاں سے آ کے میں یونیورسٹی کے لیے جاتی ہوں 6:30 تک, اور آئی گیس 2:30 یا 5 o'clock میرے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. وہاں سے آ کے پھر میں جو سیشنز کروانے ہوتے ہیں وہ کرواتی ہوں, اور اس کے بعد اپنی ٹریننگ, اور اس کے بعد پھر کسی کو تھوڑے بہت سیشن. آپ تو ہر گھنٹے کی ترتیب کے ساتھ چلتی ہیں. مجھے آپ کو بھی یہ بتائیے گا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے پوچھ لیا کہ انٹرنیشنل میں آپ نے جانا ہے, لیکن اس کے علاوہ فیوچر گولز کیا ہیں کہ انٹرنیشنل میں جا کے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا ہے. جو میں نے پاکستان میں اپنے اوپر آزمایا ہے کہ میں کر سکتی ہوں اس لیول پہ, اور میری روٹین اس ٹائپ کی ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ٹورنامنٹ سے پہلے تیاری کر کے جاؤں. وہ میری تھرو آؤٹ ایسے ہی چل رہی ہے کہ اچانک کوئی ٹورنامنٹ آ رہے تو میں اس کے لیے ریڈی ہوں اس کے لیے, اور اس چیز کو میں انٹرنیشنل لیول پہ آزمانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا صرف پاکستان کی حد تک ہی ہے یا پھر آؤٹ آف کنٹری بھی میں ایسے اچیو کر سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. نمرا نثار ہمارے ساتھ موجود تھی, جو اپنی جرنی کے حوالے سے بتا رہی تھی, اس کے حوالے سے بتا رہی تھی, اس کے ساتھ اپنی روٹین کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ساتھ ساتھ زوم کی کلاسز دینا, پھر اس کے بعد اپنی روٹین کو مینیج کرنا, پرسنل لائف کو مینیج کرنا, پھر لوگوں کے ساتھ چلنا, ہر چیز, ہر مشکلات کو, ہر رکاوٹ کو سائڈ پر رکھ کے وہ اتنا کچھ کر رہی ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ بہت زیادہ, اس طرح ہی آپ آگے چلتی رہیں اور بڑھتی رہیں.